لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب رسول خرقانی کہتا ہے نقل کفر نباشر نعوذ باللہ من ذالک صبح سویرے اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں بچھاڑ دیا کیونکہ میں اپنے رب سے 2 سال چھوٹا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مرزا صاحب لکھتے ہیں جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو ایک فرشتہ اس کا نام تھا DGPG وہ آ کے پیسے لے جاتا میں نے کہا بھائی عربی زبان میں ٹے نہیں ہے علماء موجود ہیں عربی زبان میں ٹے ایک DGPG آندہ سے برطانیہ کا فرشتہ لگتا ہے إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون دین اسلام دین توحید ہے عقیدہ توحید وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے اسی عقیدے کو مخلوق تک پہنچانے کے لیے مالک نے ہر دور میں انبیاء کا سلسلہ انبیاء کو بھیجا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے وہ رسول ایک ہی پیغام لے کر آئے ان اعبدوا اللہ عبادت صرف اللہ کی کرو اور اللہ کے علاوہ جن طاغوتوں کو پوجا جا رہا ہے ان کا انکار کر دو دعوت توحید ہر نبی کی پہلی بنیادی دعوت ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو آ کر یہی پیغام دیا آج اہل توحید اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سینے سے لگا کر گلی گلی کے اندر لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو بلند کر رہے ہیں لوگوں کو یہ پیغام سنا رہے ہیں لوگوں تمہارا خالق مالک رازق اللہ ہے جب وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تو پھر یہ بھی یاد کر لو کہ عبادت کا مستحق صرف وہی اللہ ہے اس کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی ساجی اور شریک نہیں بنایا جا سکتا مالک کے فرمان پہ غور کیجئے أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق ہے کیا اور ایسی ہستی ایسی ذات ہے جس کے لیے سجدے ہو جس کے لیے نظر ہو جس کے لیے نیاز ہو جس کے لیے قربانی ہو جس کے لیے عبادت ہو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کی عبادت کی جا سکتی ہے جن کے لیے رکوع و سجود ہو سکتے ہیں جن کے لیے
ان کی دلیل، ان کی برہان اور ان کی مخلوق کو پیش کیجئے۔ مالک کے فرمان پہ غور کیجئے، لو کان فیہما آلہہ، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، کوئی اور مشکل کشا ہوتا، کوئی اور حاجت روا ہوتا، کوئی اور بیوی بنانے والا ہوتا، کوئی اور اولاد دینے والا ہوتا، کوئی اور عزت اور رزق کا مالک ہوتا، موت و حیات کا مالک ہوتا، تو مالک فرماتا ہے لفسدتا، پھر اس کائنات کے اندر فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ، فسبحان اللہ، بس اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، عرش کا مالک اللہ پاک ہے اس سے جو تم اس کی طرح منسوب کرتے ہو۔ تم غیروں کو اس کا شریک بناتے ہو، اللہ شرک سے پاک ہے۔ تم غیروں کو اللہ کا ساتھی اور ساتھی بناتے ہو، عبادت میں اس کا شریک کرتے ہو، تو اللہ تمام طرح کے شرک سے پاک ہے۔ آج اہل توحید جب اللہ کی وحدانیت کا یہ آوازہ بلند کرتے ہیں، جب لا الہ الا اللہ کے پیغام کو عام کرتے ہیں، تو اہل شرک تڑپ اٹھتے ہیں، اہل شرک کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کو اپنی دکانداریاں بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان کو اپنی پیری فقیری کا دھندا گھاٹے میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو پھر بجائے یہ کہ وہ اللہ کی توحید کو مانے، بجائے یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لے کر آئے، بلکہ وہ اپنے اس باطل عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے اہل توحید پر انگلی اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، یہ اولیاء کی توہین کر رہے ہیں، یہ انبیاء کی توہین کر رہے ہیں، یہ پیروں اور فقیروں کی توہین کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو چھوڑ کر وہ جن کو مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، بری کرنے والا، غریب نواز و بندہ پرور سمجھ رہے ہیں، ان کی اپنی کیفیت قرآن بیان کرتا ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو اپنا الہ پکڑ لیا ہے، جن کو اپنا مددگار مان لیا ہے، جن کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا ہے، جن کو مشکلوں میں پکارتے ہیں، جن کو کشتیوں میں بیٹھ کر پکارتے ہیں، جن سے اولاد لینے کے لیے سوالی ہوتے ہیں، جن کی درگاہوں پر آ کر کہتے ہیں شاہ جمال، ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالان، جن کے سامنے ان کی چیخیں ہیں، ان کا رونا ہے، ان کے ماتھوں کے ٹیکنے ہیں، ماتھوں کے سجدے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے؟ لا یخلقون شیئا، یہ بھلے کہتے رہے یہ پیر دیتا ہے، یہ غوث بخش ہے، یہ امام بخش ہے، یہ علی بخش ہے، یہ نبی بخش ہے، ارے تم جن کی طرف ان کی نسبت کر رہے ہو وہ خود اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو تخلیق نہیں کیا۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ یہ اپنے نقصان کے مالک ہیں، نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں۔ لوگوں ہماری دعوت سے پہلے ہمارے جملوں کو کبھی نہ بھولنا، ہم اس توحید کے پیغام کو دیتے ہوئے آپ کو یاد کرواتے ہیں کسی کو چھیڑنا ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی کو جلانا ہمارا مقصد نہیں ہے، کسی کو تانے کسی پر لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے یہ آوازیں گونجتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کی پیشانی کسی اپنے جیسے بندے کے سامنے جھکی ہوئی ہے، وہ اللہ کی توحید کی آوازوں کو سن کر اس مردے کو پکارنے کی بجائے اس کے رب کو پکارنا شروع کر دیں۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ سب کچھ سمجھ رہے ہو، جن کے بارے میں تمہارے شاعروں کی زبان پر جملے ہیں، خدا دے بندے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے؟ جو لینا ہے لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ ان تمام کی کیفیت مالک کہتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، نہ یہ اپنے نفع کے مالک ہیں، نہ اپنے نقصان کے مالک ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، نہ یہ اپنی موت کے مالک ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں۔ تم تو سمجھتے ہو یہ اولاد دے رہے ہیں، تم تو سمجھتے ہو یہ رزق دے رہے ہیں، تم تو سمجھتے ہو کہ ایک بی تھی بیچاری 11ویں دیا کرتی تھی، اس کا بچہ مر گیا تھا، اس نے آگے پیر 11ویں والے کی منت کی تھی، پیر جی میرا بیٹا مر گیا، میں اپنی 11ویں دیتی ہوں۔ پیر جی نے اڈاری ماری تھی، راستے سے موت کے فرشتے کو پکڑ کر کہا تھا یہ ایک روح دے جا باقی لے جا۔ اس نے کہا تھا مجھے اللہ کا حکم ہے، میں کسی روح کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس کی لاہوتی قوتیں جاگی، پیر نے روحوں کا پورا تھیلا چھینا اور اٹھا کر دیتا، جن نے مرسل سارے زندے ہو گئے۔ فرشتہ روتا اللہ کے دربار میں آتا ہے، بابا جی آئے گے ساوے چولنے والے، راستے میں اس نے ہمارا تھیلا چھین لیا تھا۔ اللہ نے کہا چنگا نہیں سی کہ تو ایک دے دن باقی میں بچ جاندے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تم نے ان کو اللہ کی طاقتوں سے بڑا سمجھا، تم نے ان کو اللہ کے مقابل جو اللہ کے بندے، جو اللہ کے منتے، جو اللہ کے فقیر، جو اللہ کے محتاج، جو اللہ کے در کے گدا تھے، تم نے اٹھا کر ان کو وہ قوتیں عطا کی جو مالک کی قوتیں ہیں۔ قرآن
ذاکر کہتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا فجر کی نماز پڑھاتے اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر پہ یہ انگلی پھیرتے. نمازیوں میں سے ایک نے کہا سیدنا علی ہر فجر کی نماز کے بعد اپنے سر پہ انگلی کیوں پھیرتے ہو؟ کہا میں اللہ کی مخلوق میں رزق بانٹتا ہوں. اس نے کہا اچھا. اگلے دن اس نے چونٹی سمجھتے ہو؟ چونٹی لیے ڈبیا پہ بند کی اور جیب میں ڈال کے سیدنا علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے. فجر کی نماز ختم ہوئی, سیدنا علی نے پھر سر پہ انگلی پھیری تو کہنے لگا سیدنا علی آج پھر؟ کہا کل پھر. روزانہ کا کھاتا ہے. کہا سب کو رزق بٹ گیا؟ کہا سب کو بٹ گیا. سیدنا علی نے کہا آ گیا, اپنے قریب بٹھایا, کہتا جیب میں ہاتھ ڈالو اور وہ ڈبیا کھولو, اگر چونٹی کے منہ میں دانا ہو تو مجھے مولا امام سمجھ لینا, دانا نہ ہو تو نہ ماننا. اس نے جو ہی ڈبی کھولی, ڈبی کے اندر بند چونٹی بھی دانا کھا رہی. صبح دی نماز دے بعد سر تے انگل پھیر دے سن. ایک بندہ بڑی تاڑ وچ بیٹھا رہا. ایک دن پیمانہ صبر لبریز ہو گیا, برداشت مک گئی. وہ کہنا یا علی کی کر دیو؟ سرکار فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے اختیارات کائنات نو رزق بانٹ رہے ہیں. ناراض نہیں ہو. حکومت پاویں کوئی بھی ہوئے, ہر حکومت دی کابینہ اور باڈی چ ایک وزیر خوراک ہوندا ہے. وہ کون ہوندا ہے؟ جڑا بجری ٹوائے, روڑے سٹوائے, ایہو لنگر پانی دا کام کرے. تے جی اللہ علی نو بنا دے تینوں کی پی گئے. اس آکھیا کل گل ہوئی, انہیں چیوٹی پکڑ کے نہ کیڑی ڈبی چ بند کر لئی. تو دوسرے دن مولا دے پیچھے آ کے نماز پڑھی. بے ایمان پڑھ دے بھی پیچھے سا. جلے سرکار نماز تو فارغ ہو کے سر تے انگل بھائی دیکھ کے آخدا یا علی آج پھر؟ مولا فرمایا کل پھر. وہ دیکھ کے آدھا کچھ چیز رہ تو نہیں گئی. اللہ دے اولا نبر نے مسکرا کے فرمایا اراوے نا. اور نیڑے آ, جلے نیڑے آ سرکار فرمایا ہاتھ کٹ. انہیں ہاتھ کڑے. مولا فرمایا ہاتھ جیب وچ پا. یہ ہن او دے ہاتھ نو پتہ ہے کہ او دے ہاتھ نال کی ہاتھ پیا ہوندا. سرکار فرمایا جیب وچ پا. جیب وچ پایا. سرکار فرمایا جڑی جیب وچ ڈبی او کڈ. اس ڈبی نو کھول, او دے وچ بند کیتی ہوئی چیوٹی نو ویکھ تے منہ وچ دانا نہ ہوے تے علی حق دا امام ہی نہیں ہے. حیدری بس آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سیدنا علی جو اللہ کے بندے ہیں, تم نے ان کو اللہ والی صفات عطا کی. مالک فرما رہا ہے تم ان سب کو سنا لو, اکٹھے کر لو, بلا لو, یاد کر لو. یہ زمین و آسمان کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے, اور نہ ان میں ان کا کوئی حصہ ہے, نہ ان میں سے کوئی بھی اللہ کا مددگار ہے. نہ کوئی اللہ کا زمین بنانے میں ساتھی تھا, نہ آسمان کی تخلیق میں کوئی مددگار تھا. جب اہل توحید کی دعوت دیتے ہیں, چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی پیشانیوں کو جھوٹی درگاہوں سے اٹھا کر سچے اللہ کے سامنے جھکا دیتے, لیکن یہ تڑپتے ہیں اور اہل توحید اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں یہ اہل حدیث بڑے گستاخ ہیں, یہ اولیاء کے گستاخ ہیں, یہ انبیاء کے گستاخ ہیں, یہ واجب القتل